اسی لیے آتا ہے کہ دعا اللہ کے فیصلوں کو بدلتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں جو لکھا ہے، جو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ مالک ہے، کسی کا پابند نہیں ہے۔ جو لوگ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے حالات بدل دیتے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ آج ہم لوگوں نے تو نماز چھوڑ دی، قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، دعا کرنی بھی چھوڑ دی، نہ دعا مانگنی بھی چھوڑ دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، امت کی بدحالی کی شکایت کہ آج اللہ کے رسول کی امت بہت پریشان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امت نے اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے اعمال تو چھوڑ ہی دیے تھے، اللہ سے مانگنا بھی چھوڑ دیا۔ ہم لوگ اپنے حالات پر غور کریں، صبح سو کر اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کیسی دعا ہوتی ہے وہ سب کو معلوم۔ کبھی لوگ دعا مانگتے رہے تو آپ تھوڑا سا رک جاؤ، اور لوگوں کو دعا مانگتے ہوئے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، پہلی صف میں تھا، امام کے قریب میں۔ اب امام صاحب دعا کرنا شروع کی، عصر کی نماز کی، میری تسبیحات مکمل نہیں ہوئی، اور ایسے بھی دعا نماز کا حصہ نہیں کہ جو آدمی دعا نہیں مانگے گا اس کی نماز پوری نہیں ہوگی، ایسا نہیں۔ ہمارے یہاں مرحوم ڈاکٹر شیخ سلیم صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اپنے کچھ علمی اعتبار سے تفردات تھے، اور قصاب باڑہ مسجد میں اس مسئلے کو لے کر کے ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ بات رہتی کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگنا ثابت نہیں، یہ ان کا موقف تھا۔ اور پوری مسجد جس اہتمام کے ساتھ امام کے ساتھ دعا مانگتی ہے کہ جیسے ہی امام نے کہا اللہم صلی علی، بس سب ہاتھ اٹھا لیتے، اور اگر کوئی نہیں اٹھایا تو بازو والا اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے، یہ کہیں نہیں اٹھائی سر۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک امام کے ساتھ شریک رہے تو دعا میں بھی شرکت ضروری ہے، ایسا نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دعا فرض نمازوں کے بعد ثابت نہیں مانگنا چاہیے جیسے مانگی جاتی ہے۔ وہ سب سے بحث کرتے تھے۔ میں بھی نیا آیا تھا مالیگاؤں میں پڑھ کر کے، ایک دن میں سائیکل سے جانے لگا ان کے دوا خانے کے سامنے سے، تو ان کا لڑکا ڈاکٹر خالد کھڑا تھا، اس نے مجھے روکا، مجھے ڈاکٹر صاحب آپ کو بلائیں۔ میں سائیکل لگایا چلا گیا، جا کر کے بیٹھا تو بولے مجھ کو کچھ بات کرنی، میں نے بولو۔ تو دعا کا یہ مسئلہ انہوں نے شروع کیا، اور نیچے سے کاپی نکالی اور حدیث پڑھ کر کے سنانے لگے۔ میں سنتا رہا۔ جب انہوں نے اپنی بات مکمل کر لی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے جتنی حدیثیں سنائی ہیں اس پر میرا ایمان میں مانتا ہوں، لیکن جو بات آپ ان حدیثوں سے سمجھ رہے ہیں مسئلہ ویسا نہیں۔ ہم لوگ جو فرض نمازوں کے بعد دعا مانگتے ہیں ہم ضروری سمجھ کر کے نہیں مانگتے، ضرورت سمجھ کر کے مانگتے۔ ڈاکٹر صاحب ایسے اچھل گئے، کہنے لگے ایک لفظ سے تم نے میرے دل کی بھانس نکالی۔ میں نے
کو کوئی جواب نہیں دینا چاہتا قرآن کی آیتوں سے، حدیث کے حوالوں سے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم فرض نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، محتاج، تو ہم اللہ سے اپنی ضرورت سمجھ کر کے مانگتے، ضروری سمجھ کر کے نہیں مانگتے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ مت مانگو۔ کہنے لگے نہیں، ضرورت تو مجھ کو بھی ہے۔ میں نے کہا تم بھی مانگا کرو گے۔ تو فرض نمازوں کے بعد ہماری جو دعا ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ ایک امام صاحب کو میں نے دیکھا، تو میں تصویر پوری کر رہا تھا تو امام صاحب کو دیکھا تو امام صاحب دعا مانگ رہے تھے، ان کا ہاتھ ایسے تھا، گھڑی دیکھ رہے تھے، دعا پڑھ رہے تھے درمیان میں۔ میں سوچنے لگا کہ یہ آدمی دعا مانگ رہا ہے، اور حضور نے فرمایا لا يقبل اللہ دعاء عن قلب اللہ، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی بارگاہ میں غفلت کے ساتھ مانگی ہوئی دعا شرف قبولیت نہیں پاتی۔ اب آدھے منٹ کی، 1 منٹ کی دعا میں کسی کا دل شامل ہوتا ہے؟ بولو نا، دل بڑی مشکل سے دعا میں شامل ہوتا ہے۔ جب آپ دعا مانگنا شروع کرو گے تو مانگنے کے بعد جب کیفیت بنتی ہے اور آدمی کو اپنی بے بسی کا، بے کسی کا، عاجزی کا احساس ہوتا ہے، تب دل دعا میں شامل ہوتا ہے اور آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے، آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ مانگنے والے کی آواز سے لگتا ہے، اس کی کیفیت سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دعا کر رہا ہے یا دعا پڑھ رہا ہے۔ دعا پڑھنا الگ ہے اور دعا مانگنا الگ چیز ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ پچھلے 24 گھنٹے کا آپ محاسبہ کرو، جائزہ لو، صبح اٹھنے کے بعد رات سونے تک ہم نے واقعی اللہ سے مانگا، دعا کی؟ فرض نمازوں کو چھوڑ دیجیے، کوئی وقت آپ نے 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، ہر معاملے سے ہٹ کٹ کر کے آپ گھر میں یا مسجد میں آ کر کے آپ نے دعا مانگی؟ شاید پورے مجمع میں ایک آدمی بھی نہیں ہو۔ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگر کوئی اللہ کے نزدیک ہے تو اللہ سے نہ مانگنا۔ قرآن کریم میں ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں جو عبادت کا لفظ ہے یہ دعا کے معنی میں ہے، یعنی وہ لوگ جو ہم سے مانگنے میں بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں اور نہ مانگنے میں تکبر کرتے ہیں کہ کیا ضرورت مجھے مانگے گی، اللہ ان کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کرے گا۔ میری بات نہیں ہے، میں قرآن کریم کی آیت کے ایک ٹکڑے کو تلاوت کر کے اس کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج حالات ہمارے ایسے، کون سی مصیبت اور پریشانی ہے جو ہم پر نہیں؟ چاروں طرف سے ہم حالات میں گھرے ہوئے، ہر طرح سے پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، الجھے ہوئے ہیں، سکون چین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہم لوگ اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہی کہیں گے نا، تو کوئی ضرورت نہیں ہے مانگے کی۔ ہم لوگوں کو اپنے حالات پر غور کرنا ہوگا اور غور کر کے اپنے حالات میں تبدیلی لانی پڑے گی، اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوگا، طاقتور بنانا ہوگا۔
اعمال کے اعتبار سے اخلاص پیدا کرنا ہوگا، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہمارے حالات بدلیں گے۔